أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کائنات میں آنکھ کھولنے کے بعد انسان کے ارد گرد بہت سارے خوبصورت اور قیمتی رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے رشتوں کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ مل جاتا ہے۔ پھر وہ رشتے ننھیال کی صورت، ددھیال کی صورت، ان تمام رشتوں کے حقوق اور واجبات بھی انسان کے ذمے فرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ان حقوق اور واجبات میں ایک بنیادی نکتہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جس رشتے کی ہمارے لیے قربانیاں زیادہ ہوں گی، اس رشتے کے ہماری جان کے اوپر حق بھی زیادہ ہوں گے۔ انسان کے بھائی، بہنیں، چاچے، ماموں، ننھیال، ددھیال، یہ سب انسان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبتیں کرتے ہیں۔ تو ان رشتوں کے حقوق اور واجبات بھی انسان کے ذمے لازم ہیں۔ لیکن پھر ان تمام رشتوں میں سے دو رشتے، ماں اور باپ، ان کی قربانیاں باقی تمام رشتوں سے زیادہ انسان کے لیے محنتیں، محبتیں، الفتیں، عقیدتیں باقی تمام رشتوں سے زیادہ، تو انسان پر ان دو رشتوں کے حقوق بھی تمام رشتوں سے زیادہ عائد اور فرض ہوتے ہیں۔ اس لیے مالک کائنات نے جہاں اپنی عبادت انسان کے اوپر لازم و فرض کی ہے، وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس کو بھی خالق کائنات نے لازم قرار دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے رب نے فرمایا کہ تمہارے مالک نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے الہ کے علاوہ، خالق ارض و سما کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کرنی، اور تمہارے مالک نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
کہیں میرے پروردگار نے انسان کے ذمے اپنے والدین کی خدمت یوں فرض کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، کہیں پر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے اس بات کو کہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنے دوست کو قریب کرے گا، دوست کو اہمیت دے گا، دوست کو ترجیح کر دے گا اور باپ کو نظر انداز کر دے گا۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آرام کی نیند سلانے کے لیے باپ اوور ٹائم بھی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہماری دکھ اور بیماری میں علاج معالجہ کرانے کے لیے باپ اپنی بیماریوں کو بھول جاتا ہے۔ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ ہماری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، ضرورت نہیں، ضرورت سے آگے فرمائش، ہماری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے باپ اپنی ضرورتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مستقبل سنوارنے کے لیے باپ اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ہمیں لینٹر کی چھت اور مضبوط چھت فراہم کرنے کے لیے باپ گرمیوں کی تپتی دھوپ کے اندر چھتوں پہ مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے۔ جب باپ کی محبتیں، مودتیں، عقیدتیں، الفتیں، چاہت، خیال، قربانی اولاد کے ساتھ اتنی ہے تو میرے محبوب نے باپ کو حق کیا دیا؟ فرمایا اوسط ابواب الجنہ، جنت کے بہترین دروازوں میں سے باپ ایک دروازہ ہے۔ اور پھر ماں اور باپ، اگر آپ ان دونوں کی قربانیوں کو دیکھیں تو کوئی شک نہیں کہ پردیس کاٹا باپ نے اولاد کے لیے، گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑا باپ نے اولاد کے لیے، بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن پھر باپ سے بڑھ کر قربانیاں ہیں تو ماں کی قربانیاں ہیں۔ رات کے 2-2، 3-3 بجے سردیوں کی راتوں میں آرام اور سکون کو ترک کر کے تیرے لیے تڑپتی ہے تو ماں تڑپتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں تیرے دکھ اور درد کو دیکھ کر تیری ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس نے اپنا آرام چھوڑ دیا ہے، وہ اس لیے پریشان ہے، نہیں، وہ اس لیے پریشان ہوتی ہے کہ میرے لال کو تکلیف کیا ہے یہ بتا بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں کہاں تکلیف ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے
جب ماں کی قربانیاں زیادہ تو شریعت نے ماں کا حق بھی زیادہ رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں، 3 قربانیاں ماں کی ایسی ہیں، 3 مراحل بچے کے لیے ماں وہ طے کرتی ہے جو کوئی اور رشتہ اس کے لیے عبور نہیں کرتا، طے نہیں کرتا. 2 سال تک اپنے خون کو دودھ کی صورت میں نچوڑ کے پلاتی ہے تو ماں پلاتی ہے. 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو ماں اٹھاتی ہے. یہ تکالیف ماں ہی جانتی ہے. اور بچے کی پیدائش کے وقت ماں جن تکالیف سے گزرتی ہے شاید آپ کے لیے کوئی اور رشتہ اس تکلیف کو جانتا بھی نہ ہو. اس لیے میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ڈیلیوری کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران فوت ہو جائے، میں محمد مصطفیٰ کی شریعت اسے شہادت کا درجہ عطا کرتی ہے. حضرات گرامی، ماں کی اس تکلیف کا اندازہ آپ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان الفاظ سے لگائیے. ایک شخص یمن سے چلا، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، مکہ پہنچا اور یہ سارا راستہ پتھریلا راستہ پیدل طے کرتا ہے. ماں کندھوں پہ ہے، مکہ پہنچتا ہے، آتے ہی طواف قدوم کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہے، ماں کو بھی کرواتا ہے. اس کے بعد پورا حج کرتا ہے لیکن خود بھی کرتا ہے، کندھوں پہ بٹھا کے ماں کو بھی کرواتا ہے. آخری طواف کروا رہا ہے اور ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ساتھ ہی الفاظ بھی بول رہا ہے، انی لہا لبعیرها المذلل ان عذعرت رکابها لم اذعر. میں تو اپنی ماں کے لیے ایسے ہوں جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈلی ہوتی ہے. وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ نہیں سکتا کیونکہ مہار مالک کے ہاتھ میں ہے. اونٹ اپنی مرضی کر نہیں سکتا. ایسے ہی میری مہار میری ماں کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی ماں کے آرڈر کے تابع ہوں. جناب عبداللہ ابن عمر متوجہ ہوئے. یہ یمنی بندہ سوال کرتا ہے، اے صحابی رسول، میں یمن سے چلا، اپنی ماں کو حج کروایا، میں نے بھی پیدل کیا لیکن ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے کروایا، بیت اللہ کے طواف کروائے، کندھوں پہ بٹھا کے کروائے، صفا مروہ کی سعی کروائی، کندھوں پہ بٹھا کے کروائی، میں عرفہ میں لے گیا، مزدلفہ میں لے گیا اور مینا میں لے گیا، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے لے گیا، پھر بیت اللہ لایا، پھر طواف کروائے، کنکریاں مروائیں، سب کچھ کروایا، پورا حج کروایا، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے کروایا. اے عبداللہ ابن عمر، مجھے اتنا بتا دیں، کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے ہیں؟ میرے محبوب کے صحابی فرماتے ہیں، او اللہ کے بندے، تم پورے حق کی ادائیگی کی بات کرتے ہو، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے ابھی تک 1 ٹیس کا بدلہ نہیں دے سکا. حضرات گرامی، یہ ماں اور باپ ہیں. آج
اندیکھی دوستیاں موبائلوں پہ لگی ہوئی ان کو ترجیح ہے، اور ماں اور باپ کی بات سننے کے لیے یہ لاہو والی عمر کا نوجوان تیار ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ ماں اور باپ کو تیری بغاوتوں کے باوجود، تیری نفرتوں کے باوجود، تیری بے رخی کے باوجود، پھر بھی وہ تیرے لیے زبان سے اور منہ سے دعائیں ہی نکالتے ہیں۔ باقی ساری دنیا مطلب کی دنیا ہوتی ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ جب پیسہ پاس ہوتا ہے تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو پیسہ دیکھ کر تجھ سے محبت نہیں کرتا، جو دولت دیکھ کر تجھ سے پیار نہیں کرتا، جو شہرت دیکھ کر تجھ سے محبت نہیں کرتا، جو حسن دیکھ کر تجھ سے پیار نہیں کرتا، جو عروج دیکھ کر تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، کئی بیویاں ایسی ہوتی ہیں بندہ کنگلا ہو جائے وہ خلع کا دعویٰ دائر کر دیتی ہیں، لیکن اگر غربت میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، درد میں تیرے درد کو اپنا درد محسوس کرتے ہیں تو وہ ماں اور باپ ہیں۔ اس لیے سنبھال لیجئے اس رشتے کو، قدر کیجئے اس رشتے کی۔ تو اتنی محبتیں جب ماں کی بچے کے لیے اس کے حق بیان کرنے کی جب نوبت آئی ہے تو میرے محبوب کا ایک صحابی آیا ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، کریں من احق الناس بحسن صحابتی، اے محبوب کائنات دنیا کے تمام رشتوں میں وہ کون سا رشتہ ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ؟ میرے محبوب نے فرمایا امک، تیری ماں۔ ثم من، سوال کیا اللہ کے پیغمبر اس کے بعد، فرمایا اس کے بعد بھی تیری ماں۔ اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، پھر بھی تیری ماں ہے۔ میرے محبوب نے پہلے تینوں درجے ماں کو دے دیے، تینوں پوزیشنیں ماں کو دے دی ہیں۔ تینوں پوزیشنیں ماں کو دینے کے بعد باپ کی بھی بڑے محبتیں ہیں۔ چوتھا درجہ امام کائنات نے دیا باپ کو، باپ کا چوتھا درجہ، ماں کے 3 درجے۔ کیوں؟ میں نے بنیاد میں ایک بات عرض کی تھی، جس کی قربانیاں زیادہ ہیں اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں، کوئی بیماری میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی تنگی میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی غربت میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی مرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے، کوئی قبر میں دفن کرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے، اگر کوئی بچ بھی گیا تو میدان معاشر میں چھوڑ جائے گا، کوئی رشتہ ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اس وقت تیرے کام نہیں آئے گا، میدان معاشر میں چھوڑ جائیں گے۔ قرآن سے پوچھ لیجئے کیا کہتے ہیں قرآن؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ او کائنات کے لوگوں، یاد کرو قیامت کے دن کو، محشر کے دن کو، جب انسان اپنے باپ کو دیکھ کر دوڑ لگا دے گا، ماں کو دیکھ کر انسان بھاگ اٹھے گا، باپ اولاد کو دیکھ کر رخ موڑ لے گا، منہ موڑ لے گا، چاچے بھتیجے کو دیکھ کر، بھتیجا چاچے کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر، ہر ایک رشتہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دوڑ لگا دے گا، بھاگ اٹھے گا، اپنے چہرے کو موڑ لے گا، بے رخی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کہیں یہ بندہ مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ جتنے رشتے مالک کائنات نے تیرے اور میرے بنائے ہیں، ان تمام رشتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں میرے اور تیرے اوپر مالک کائنات نے فرض کی ہیں، لیکن یاد رکھیے تمام کے تمام رشتے میدان معاشر میں چھوڑ جائیں گے۔ ہر رشتے کی زبان پہ ایک ہی نغمہ ہوگا، ایک ہی ترانہ ہوگا، ایک ہی افسانہ ہوگا، رب نفسی
رب نفسی رب نفسی، اے الہ العالمین مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے الہ العالمین، مجھے جنت عطا کر دے، مجھے جہنم سے بچا دے میرے پروردگار۔ کائنات کے لوگوں یاد رکھیے تمام رشتے میدان معاشر میں ایک ہی لفظ بولیں گے، رب نفسی، اے اللہ پوری کائنات کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ یاد رکھیں، توجہ کیجئے، بیٹا کہے گا اے اللہ باپ کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے، اولاد کہے گی ماں کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، بیوی کہے گی رب شوہر کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے، شوہر کہے گا بیوی کو پکڑ لے میرے پروردگار لیکن مجھے چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ میدان معاشر میں باپ یہ تیرے لیے پردیس کاٹنے والا، ماں قربانیاں دینے والی، وہ بھی کہے گی پروردگار بے شک میری اولاد کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ حضرات گرامی، ایک ہی رشتہ ہے جو میدان معاشر میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کون سا رشتہ ہے؟ میرے رب نے فرمایا وہ رشتہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ کون ہے؟ وہ نبی کا رشتہ ہے، وہ مصطفیٰ کا رشتہ ہے، وہ آمینہ کے لال کا رشتہ ہے، وہ صاحب حسن و جمال کا رشتہ ہے۔ حضرات گرامی، وہ محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ کیسا رشتہ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ نے دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کی ہیں تو امت کی خاطر، میرے پیغمبر نے مارے کھائی ہیں تو امت کی خاطر، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں کی ہیں تو امت کی خاطر، میرے پیارے پیغمبر نے مکہ چھوڑا ہے تو امت کی خاطر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں قید رہے تو امت کی خاطر، میرے پیغمبر بے ہوش ہوئے تو امت کی خاطر، لہو لہان ہوئے تو امت کی خاطر، میرے پیغمبر کو مارا گیا تو امت کی خاطر، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تو امت کی خاطر، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ تکلیفیں بھی آئیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں خوبصورت کپڑا، حضرات گرامی ایک ظالم آیا، عقبہ بن ابی معیط آیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈلی ہوئی چادر اس کو بل دینے لگ گیا، دبانے لگ گیا، بل دینے لگ گیا، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گردن دب گئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر بیت اللہ میں آئے، دھکا دیا اس کافر کو، چھڑوایا میرے پیارے پیغمبر کو، اور ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او ظالمو، کافرو، بدبختو، ایک بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو وہ نعرہ لگاتا ہے کہ رب کے سوا میرا مشکل کشا کوئی نہیں، رب کے سوا میرا حاجت روا کوئی نہیں، رب کے سوا میرا دانت و دستگیر کوئی نہیں، رب کے علاوہ میرا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اس لیے اس کی جان کے دشمن بن گئے اور ظالم ہو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں غور کیجئے، یہ نعرہ کیوں لگایا؟ میرے پیغمبر نے یہ آواز کیوں لگائی؟ میرے محبوب نے یہ صدا کیوں لگائی؟ میرے پیغمبر نے لوگوں کو اس نعرے سے متعارف کیوں کروایا؟ اپنے لیے میرے پیغمبر نے کیوں لگایا؟ امام کائنات کی پہلی تقریر سن لے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کائنات کے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے یہاں پر کئی لوگوں نے اس داتے کے تعارف کروائے جو داتا نہیں ہے، محتاج ہے۔ حضرات گرامی، جو مخلوق ہے، جو بندے خدا ہے، جو رب کے علاوہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہے، جناب جس کا لاہور کے اندر مزار ہے، لوگوں نے اسے داتا کہنا شروع کر دیا ہے۔ سنیے، داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور دینے والا اللہ ہے۔ رب کے علاوہ باقی سب کون ہیں؟
فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، سارے تنگ دست ہو، سارے جھولیاں پھیلانے والے ہو، جھولیاں بھرنے والا ہے تو ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو، جو بندے یہ نظریہ پھیلائیں کہ ہمارے بزرگ کی درگاہ کی طرف جو بھی چل پڑے وہ بھی سیڑھیوں پہ ہی ہو، جو من میں ہو، جو دل میں ہو، جو خواہش ہو، جو تڑپ ہو، جو مرضی ہو وہ اسے مل جاتا ہے، یعنی وہ مرضی بھی جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے۔ جو بندہ یہ اختیار مخلوق خدا میں سمجھے، یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ شرک ہے؟ شرک ہے نا؟ تو پھر اپنے عقیدے کو سمجھیے، مسلک کو سمجھیے، منہج کو سمجھیے۔ اگر شرک کے اوپر چاچا پیغمبر کا بھی ہو، میرے محبوب اس کی مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے دعا نہیں کر سکتے، دنیا تڑپتی رہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جو شرک پہ مر جائے کسی موحد کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کیا خیال ہے؟ عقیدہ نوٹ کیجئے، سمجھ لیجئے اپنے عقیدے کو۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسی دنیا اور کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ کوئی جناب کیٹرنگ دیکھ کے الٹ جاتا ہے، کوئی شہرت دیکھ کے پلٹ جاتا ہے، اور کوئی جنازے دیکھ کے واہ واہ اور بلے بلے کر کے پلٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جنازہ موحد کا ہو، سفارش کرنے والا موحد ہو، دو بندے بھی ہوں، میرے محبوب نے فرمایا رب معاف کر دیتا ہے۔ رب کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ بندے دو ہی کافی ہیں، لیکن بشرطے کے مخلص ہوں، بشرطے کے موحد ہوں، اہل توحید ہوں، اور بندہ بھی توحید پر ہو۔ اور اگر بندہ توحید پر نہیں ہے تو پھر میرا رب اپنے پیغمبر جناب ابراہیم کو بھی کہتا ہے کہ اے میرے ابراہیم، آپ کا باپ ہے، آپ کا رشتہ ہے، آپ کا ناطہ ہے، لیکن میرے ابراہیم آپ بخشش کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے کہ آپ کا باپ توحید پہ نہیں ہے۔ تو واجب الاحترام ساتھیوں، اگر اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ آپ کو الفت ہے، محبت ہے، آپ ان کے خیر خواہ ہیں، تو انہیں توحید کی دعوت دیجیے، عقیدہ توحید کی طرف لے کے آئیے، تاکہ کل کو آپ ان کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ سکیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یاد رکھیے، میدان معاشر میں بھی وہ رشتہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ کون سا رشتہ ہے؟ جس نے دنیا میں آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، دنیا کے اندر تنگیاں برداشت کی ہیں، دنیا کے اندر آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ فرمایا صدیق نے کہ یہی قصور ہے، ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پیغمبر نے رب کی طرف بلایا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے بلایا ہے، لوگوں کی کامیابی کے لیے بلایا ہے، لوگوں کی آخرت کے لیے بلایا ہے۔ میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے دنیا میں بھی تڑپے، میرے پیارے پیغمبر میدان معاشر میں بھی تڑپے۔ ہر رشتہ کہے گا رب نفسی، لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، تمام انسانیت جمع ہو کے جناب آدم کے پاس، حضرت آدم کو کہیں گے اے پیارے ابا آدم، جاؤ نا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں، الہ العالمین ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیں۔ یہ محشر کی سختی ہیں، محشر کی گرمیاں ہیں، کسی بندے کو ٹخنے تک پسینے، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کوئی ناف تک پسینے میں شرابور، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا۔ اے ابا آدم، یہ گرمیاں، یہ سختیاں، یہ پسینے برداشت نہیں ہو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں کہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ یہ رب ذوالجلال کی مرضی ہے، جنت بنتی ہے تو جنت دے دے، جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں وہ بھی منظور ہے، لیکن معاشر کی سختی برداشت نہیں ہو رہی۔ معاشر کی سختی، حضرات گرامی غور کیجئے، ادھر 300-400 بندہ ہو اور جون جولائی کے مہینے میں لائٹ چلی جائے، 10 منٹ کی نماز مشکل ہو جاتی ہے ہم سے۔ کیا خیال ہے؟
10 منٹ کی نماز اس دنیا کی سختی میں، یہ عام سی گرمی میں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور یارو غور کرو 50,000 سال کے دن کی سختی کیسے برداشت کرو گے؟ اس لیے سود کھانے سے پہلے، رشوت کھانے سے پہلے، کسی کا حق کھانے سے پہلے، شراب نوشی سے پہلے، بدکاری سے پہلے، جناب رب ذوالجلال کی نافرمانی کرنے سے پہلے اتنا تو غور کر لیا کر کہ مجھ سے تو 10 منٹ کی حرارتیں اور گرمیاں برداشت نہیں ہوتی، کیا میرا جسم اتنا مضبوط ہے جو 50,000 سال کی گرمی برداشت کر سکے؟ یہ غور کر لیا کر۔ اس رب کا قانون توڑنے سے پہلے، مصطفیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے اتنا غور کر لے، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، دین کو کہتا ہے یہی بندہ کہ روٹی بنا دیں، جواب آتا ہے گرمی بڑی ہے ہوٹل تو منگا لو، کی خیال ہے؟ وہ مائی غور کرے جو دن کی اس عام سی گرمی میں جب پارہ 38 40 حد 42 کچھ اوپر چلا جاتا ہے، تندور کے اوپر یا چولہے کے اوپر یا سلنڈر کے پاس جو بیٹھ نہیں سکتی، تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ میدان معاشر کی شدتیں، گرمیاں، سختیاں کیسے برداشت کرو گے؟ آ جائیے اپنے رب کے راستے کی طرف، صلح کر لیجیے اپنے پروردگار سے، راستہ اپنا لیجیے محمد مصطفیٰ کا۔ برداشت نہیں ہو رہی، انسانیت کہے گی۔ جناب آدم کیا جواب دیں گے؟ کہ میں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے یہ سفارش نہیں کر سکتا، تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہاں سے بھی جواب مل گیا۔ خلیل اللہ کے پاس جاؤ، خلیل اللہ سے بھی جواب مل گیا۔ جاؤ جناب موسیٰ کے پاس، کلیم اللہ سے بھی جواب۔ جناب عیسیٰ کے پاس جاؤ، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لستو ہناک، میں بھی اس مقام پہ نہیں ہوں کہ پروردگار عالم کے سامنے آپ لوگوں کی سفارشیں کر سکوں، ولیکن ایتو محمدہ، لیکن محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ استفاہ اللہ، جن کو پروردگار عالم نے چنا، جن کو رب نے اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، خاتم النبیین بنایا، ان کے پاس جاؤ۔ ساری انسانیت جمع ہو کے جناب محمد مصطفیٰ کے پاس، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تمام انسانیت جمع ہو گیا کہ کہے گی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، مصطفیٰ بنایا، ختم نبوت کے لیے چنا، تاجدار ختم نبوت بنایا۔ آج تمام انسانیت کو ضرورت ہے ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ رب ذوالجلال کے سامنے ہماری سفارشیں کر دو۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اپنے رب ذوالجلال کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا عرش کے نیچے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبا سجدہ کروں گا، اس سجدے میں اپنے رب کی مدح بیان کروں گا، کبریائی بیان کروں گا، عظمتیں بیان کروں گا، بڑائی بیان کروں گا، مدح سرائی کروں گا، ایسے ایسے کلمات اپنے رب کی توحید کے، اپنے رب کے پاکیزگی کی، رب کی مدح سرائی کے اپنی زبان سے میں ادا کروں گا۔ میں محمد مصطفیٰ کو اب معلوم نہیں ہے، قیامت والے دن رب میرے ذہن میں وہ کلمات ڈالتا جائے گا، میں محمد اپنی زبان سے ادا کرتا جاؤں گا۔ توجہ ہے، مکمل توجہ ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح کہ پوری کائنات کے بڑے میدان معاشر میں رب کے سامنے سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی انسان کی، اور وہاں پر شفاعت کبریٰ کا اگر تاج سجایا ہے تو رب نے محمد مصطفیٰ کے سر پہ سجایا ہے۔ وہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قیامت والے دن کیا کلمات میرے ذہن میں ڈالے گا، مجھے اب یاد، اب مجھے پتا، ابھی مجھے معلوم، یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔
یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے تاج میرے مصطفیٰ کے سر پر، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور جن کا تعارف تم کرواتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے سامنے، جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ بندہ بھی سیڑھیوں پہ ہی ہوتا ہے مرید، اور دل میں ہوتا ہے میں برفی کھانی ہے تو برفی مل جانی ہے، میں نے کھیر کھانی ہے تو اس کو آگے کھیر مل جائے گی، میں نے جناب حلوہ کھانا ہے تو اس کو آگے سے حلوہ مل جائے گا۔ کمال کی بات ہے حضرات گرامی، عقیدہ برباد نہ کیجیے، اور میرے رب کا فرمان ذہن میں رکھیے، لا یعلم الغیب الا اللہ، غیب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، رب کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اگر رب کے سوا کوئی غیب دان ہوتا، میرے پیغمبر بتا جاتے کہ میں یہ کلمات کہوں گا، میں اپنے رب کی مدح سرائی کبریائی عظمت بیان کروں گا۔ کافی لمبا سجدہ کرنے کے بعد میرا رب فرمائے گا، ارفع رأسک یا محمد قلت اسما اشفا تشفا سل توتا، اے میرے پیغمبر اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، میرے محبوب بات کیجئے، آپ کا رب آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار۔ یاد رکھیں اس دن ہر بندہ بات بھی نہیں کر سکے گا، جو بات کر رہے ہوں گے ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا ہے رب ذوالجلال نے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ او کائنات کے لوگوں، میدان معاشر میں وہی بات کرے گا جس کو اجازت رب عطا کرے گا۔ رب اجازت دے رہے محمد مصطفیٰ کو، میرے پیغمبر کلام کیجئے، رب سننے کے لیے تیار ہے۔ اے میرے محبوب سفارش کیجئے، رب سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے میرے محبوب اپنے دامن کو پھیلائیے، رب آپ کے دامن بھرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات اکرامی، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور سر کو اٹھا کے اتنی بات کروں گا، رب امتی، اے اللہ میری امت۔ میدان معاشر میں ہر زبان پہ ایک ہی طرح ہے، رب نفسی، تیری ماں کہہ رہی ہے رب نفسی، باپ کہہ رہے رب نفسی، وہاں کون ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ میری گناہگار امت؟ اس رشتے کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب فرمائے گا میرے پیغمبر جائیے جہنم میں، دیکھیے ہر وہ بندہ جس کے سینے میں جو کے برابر، جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے جہنم سے نکالیے جنت لے جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نکالوں گا، جنت میں چھوڑوں گا، اور جنت میں چھوڑنے کے بعد پھر سجدے میں، پھر سجدے میں، پہلے سے بھی لمبا سجدہ۔ امام کائنات فرماتے ہیں پھر میرا رب کئی کلمات میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی مدح سرائی بیان کروں گا، رب کی عظمت رفعت بلندیاں بیان کروں گا۔ پھر میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا قل تسمع اشفا تشفا، اے میرے پیغمبر اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، باتیں کیجئے میرے محبوب، سوال کیجئے میرے پیغمبر، شفاعت کیجئے آمینہ کے لال۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں اپنے سر کو اٹھا کے پھر کہوں گا رب امتی، اللہ میری امت۔ میرا رب فرمائے گا میرے محبوب جائیے، ہر وہ بندہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، رائی کا دانہ سمجھتے ہو، رایا سرسوں، اس دانے کے برابر ایمان ہو، بالکل ذرہ، اس کو نکالیے جہنم سے اور لے جائیے جنت میں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں چھوڑ کے آ کے پھر سجدے میں، تیسری بار پھر سجدے میں۔ کون تڑپ رہی ہے میدان معاشر میں امت کی خاطر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سجدے میں۔ میرا رب فرمائے گا پہلے دونوں سجدوں سے لمبا سجدہ کروں گا۔ میرا رب فرمائے گا میرے پیغمبر اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، وہی تمام پہلے والی باتیں۔ امام کائنات فرماتے ہیں جب رب کی طرف سے آفر آ جائے گی، اے میرے محبوب اپنے سر مبارک کو اٹھائیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں میں اپنے سر مبارک کو اٹھا کے پھر بولوں گا رب امتی، اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں کچھ پڑی ہے۔ میرا رب فرمائے گا ہے میرے پیغمبر جہنم میں دیکھیے ہر وہ بندہ جس نے کبھی میری ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو،
شرک نہ کیا ہو اور اس کی زبان سے کبھی نکلا ہو لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ یہ کلمہ نکلا ہو، یہ جملہ نکلا ہو تو اس جملے پہ اس نے پہرا بھی دیا ہو، صرف زبانی جھومتا ہی نہ رہا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اس پہ ڈٹ بھی گیا ہو. کیا معنی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ڈٹ گئے، آندھیاں آئی ڈٹ گئے، تلواریں چلی ڈٹ گئے، مصیبتیں آئی ڈٹ گئے، پریشانیاں آئی ڈٹ گئے، جیلی ہوئی ڈٹ گئے ہر میدان میں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جو لا الہ الا اللہ پہ ڈٹ گئے تھے نا، شرک نہیں کیا، میرے پیغمبر نکال لیجئے ان کو بھی اور لے جائیے جنت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں میں رب کے سامنے روتا رہوں گا، گڑ گڑاتا رہوں گا، سجدے کرتا رہوں گا جب تک کہ میں ان تمام بندوں کو جہنم سے نکال کے لوں گا جو میرے امتی ہوں گے. پیچھے رہ جائیں گے تو وہ رہ جائیں گے الا حبسہم القرآن، جن کو قرآن نے روک لیا، جن کو قرآن نے روک لیا ہے. قرآن نے روک لیا. کیا مطلب ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے؟ جن کے متعلق قرآن نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک کو رب کبھی معاف نہیں کرے گا. تو واجب الاحترام ساتھیو، یہ رشتہ ہے، یہ ناطہ ہے محمد مصطفیٰ والا. دو باتیں اپنے دماغ میں بٹھائی اور میں اپنی بات ختم کروں کہ پہلے نمبر پر ماں باپ کی قربانیاں بڑی ہیں، حقوق بھی شریعت نے بیان کی ہیں، لیکن ان تمام قربانیوں سے بڑی قربانیاں تیرے لیے محمد مصطفیٰ کی. جب ان کے حق کی باری آئی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا پیغمبر اہل ایمان، یاد رکھو میرے پیغمبر کا حق تمہارے ہاں، میرے محبوب کا حق تمہاری جانوں پر، میرے پیغمبر کا حق تمہاری ذات پر، تمہارے قبیلے سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ. ایک انسان کی جان سے بڑھ کر حق ہے انسان کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور شیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر موضع القرآن میں یہ بڑا پیارا جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ کتنا حق ہے امام کائنات کا، اتنا حق ہے امام کائنات کا کہ اپنی جان کو بچانا فرض ہے، لازم ہے. اپنی جان کو دہکتے کوئلوں کے ہاتھ آگے کر دینا اور کوئلوں میں ڈال دینا یہ کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جان بچانا فرض ہے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ کہہ دیں کہ اپنی جان کو آگ میں ڈال دو تو اس وقت جان جہنم کی آگ سے تبھی بچے گی جب محمد کے آرڈر پر دنیا کی آگ میں پھینک دو. اتنا حق ہے محمد مصطفیٰ کا ایک مومن کے اوپر. اس لیے میرے واجب الاحترام ساتھیوں، آج جب دنیا کا گندا انسان، دنیا کے انگریز، دنیا کے گورے اور کالے میرے محبوب کی گستاخیاں کرتے ہیں تو محبوب کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم محبوب کی سیرت کو مان کر پوری کائنات میں یہ پیغام عام کر دیں کہ میرے پیغمبر کی صورت بھی پیاری تھی، سیرت بھی پیاری ہے. پیغمبر کی سیرت دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی امت دیکھ لیجیے. سیرت نظر آنی چاہیے. میرے اور آپ کے کردار سے امام کائنات کی یہ حق امام کائنات کا میرے اور آپ کے اوپر بنتا ہے. میں اور آپ اگر جناب فرانس میں جا کر پیغمبر کے گستاخوں کا کلا کما نہیں کر سکتے، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اتنی طاقت تو ہے نا کہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو محمد کی غلامی میں ڈبو دیں. اتنا اختیار تو ہے نا آپ کے پاس، ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا؟ قبول ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے نا پیچھے ایک پروگرام میں کہہ دیا، میں نے کہا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سارے کہہ لگے کہ بالکل قبول ہے. میں کہا اچھا یہ بتائیں کہ غلامی رسول میں داڑھی کس کس کو قبول ہے؟ اللہ کے فضل میں ساری چپ کر گئے. کیا مطلب ہے کہ جب غلامی رسول ہم سے عمل کا تقاضا کرتی ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. غلامی رسول میں نعرے مارنے کے لیے بھلے مرضی جہاں لے جائیں ہمیں، لیکن غلامی رسول
اس کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سنت قبول کر، پیغمبر کا طریقہ قبول کر، پیغمبر کی ادا قبول کر، پیغمبر کی وفا قبول کر، پیغمبر کی سنت قبول کر۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر سفارش کریں گے، لیکن ان لوگوں کی سفارش مصطفیٰ بھی نہیں کریں گے۔ حبسہم القرآن، جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو شرک پہ مرے، جو شرک پہ مرے۔ تو کائنات کا اتنا رحیم رشتہ کہ جس کو رب بھی کہے رحمت للعالمین، وہ رشتہ بھی میدان معاشر کی سختیوں میں جب مشرک کے لیے دعا نہیں کرے گا، سفارش نہیں کرے گا، تو پھر امام کائنات سے بڑا کوئی رحیم اور رحم دل اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے مہربانی کریں، مشرک کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ضرور غور و فکر کر لیں کہ اس بندے کی آخرت کیسی تھی، اس بندے کا سنت رسول کے ساتھ تعلق کیسا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ پیار کیسا تھا، توحید کا یہ پرچار کیسا کرتا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق وہ مخلوق میں بانٹتا پھرتا تھا، مشکل کشا، حاجت روا، داتے دستگیر مخلوق کو بناتا پھرتا تھا، تو ایسے بندے کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم میں چھوڑ کے چلے گئے حوض کوثر پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو سرور کونین کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت عطا فرمائے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی پہ موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر